ہمارا انداز اس سے اس لیے برا ہو گیا کہ وہ تو خالی بچے ٹویسٹ کر رہے تھے خود اپنے آپ کو، اور یہاں ہم نے دین کو ٹویسٹ کر دیا ایک دم 180 ڈگری کے اوپر، کہ جو مطالبہ دین کا ہے، جو تعلیمات ہیں رسول علیہ رسول کی، اس کے ایک دم خلاف ہم لوگ ہیں۔ جب مجلسیں ہوتی ہیں، آپ نے سنی ہے، میرے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے، کیا یہی دین ہے؟ تو وہ بچے میں سمجھتا ہوں جو ٹویسٹ کر رہے تھے وہ خود اپنے کو ٹویسٹ کر رہے تھے، لیکن یہاں ہم نے دین کو ٹویسٹ کر دیا۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جو صف اعضاء ہے، جو مجلسیں ہیں، ان کے انداز میں اور مشاعرے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ یہ سنجیدگی کی جگہ ہے۔ ہم لوگوں کو ادب و تمیز سکھانے کی باتیں بتائی گئی تھی کہ سمجھو کہ یہاں جناب سید آتی ہیں، اس انداز سے بیٹھو صف اعضاء پر، لیکن کیا یہ انداز ہے جو سننے والوں کا؟ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ جب ہم آپ بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر، اور بہترین ہمارا نذرانہ عقیدت یہی ہو سکتا ہے امام کی خدمت میں، ان کے حضور میں، کہ ہم ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہوں، اور ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم کسی امانت کے حامل ہیں، کوئی امانت ہمارے کندھوں پر ہے، اور امانت جو ہے، جو صحیح دین ہے، اس کو پہچاننا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، تب تو سمجھیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ورنہ یہ ایک طرح سے خیانت ہوگی۔ میں اکثر مثال دے سکتا ہوں، بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے، کہ اگر کوئی آدمی آپ کو 10,000 روپے دے دے، نوٹ لا کے دے اور کہے کہ اس کو آپ غریبوں میں بانٹ دیجیے آپ، اور آپ اس 10,000 روپے کو خود اپنی ذات پر استعمال کر لیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور آپ نہ خود استعمال کریں، نہ کسی کو میں تقسیم کریں، اس روپے کو آپ کسی بکسے میں بند کر کے رکھ دیں، کسی الماری پر رکھ دیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان تمام نوٹوں کو دیمک کھا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین خیانت ہے۔ یعنی وہ آپ کی ذات پر بھی نہیں لگا، نہ کسی اور تک پہنچا، وہ چیز تباہ ہو گئی۔ تو ہمارے پاس جو امانت دین کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدترین خیانت کی جو قسم سے دیمک کھا کے تباہ کر دے، نہ ہمارے کام آئے نہ کسی کے کام آئے، وہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ امانت ہے، حکم ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس تعلیمات کو۔ خود امام کی وصیت موجود ہے کہ میرا پیام پہنچا دینا میرے شیعوں کو، اور جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، کیوں ہے؟ یہ پیغام ہی پہنچانے والی بات اور پیغام رسانی والی بات ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں واقعات ہوتے ہیں، ٹی وی کا چینلز ہیں، اخبارات چھپتے ہیں، ریڈیو پر خبریں نشر ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی جو گورنمنٹ کسی واقعے کا بیان کر دیتی ہے وہی مان لیا جاتا ہے۔ کتنے آدمی مرے، اگر خبر دی گئی 3 آدمی مرے تو 3 مان لیں گے، چاہے مثال کے طور پر کہیں اس سے زیادہ کیزوالٹی ہوئی ہو۔ حادثات ہوتے ہیں، ٹرین کے حادثے ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ 200 آدمی مر گئے، خبر ہے کہ 50 آدمی مرے تو 50 ہی لوگ مانتے ہیں۔ یعنی جو گورنمنٹ کا اتنے ذرائع ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ کی بات مان لی جاتی ہے۔ لیکن یہ صف اعضاء کا کمال ہے کہ لاکھ گورنمنٹ کی کوششوں کے باوجود بھی جو وقت حکومت موجود تھی وہ دبا نہیں سکی بات کو، اور واقعہ کربلا پوری تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہو کے آج ہم تک پہنچا، آج تک موجود ہے۔ یعنی حکومت کو دبا نہیں پائی، یعنی یزید بھی وہ کام نہیں کر سکا کہ پیغام کربلا کو دبا سکتا ہو، نہیں، جناب زینب کی کوششوں سے وہ چیز عام ہو گئی۔ لیکن جب آپ اس میں جھوٹ ملا دیں گے، جب آپ اس میں گڑبڑیاں ملا دیں گے، جب اس میں فالتو چیزیں ملا دیں گے، تو یہ جو ہے وہ جو کام یزید نہیں کر سکا وہ کام ہو جائے گا، یہ کہ اتنا اس کو مشکوک بنا دو کہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں، فیضیاب نہ ہو سکیں، جیسے چاہو گھما دو۔ تو آج ذمہ داری اس بات کی، جیسے کہ ایک عالم دین نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی آج امام حسین پر گریہ کرنا چاہے تو اسے اس جھوٹ پر گریہ کرنا چاہیے جو ان کی عزاداری میں ملا دیا گیا ہے۔ یعنی ضرورت اس بات کی کہ آپ تحقیق کریں، جستجو کریں، صحیح و غلط میں پہچان کی ہم کو صلاحیت ہونی چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو واقعہ کربلا ہم تک پہنچا ہے اس کا ایک علمی سلسلہ ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ گزرے ہیں جنہوں نے کتاب الارشاد لکھی ہے، اس کے بعد جناب سید علی ابن طوس علیہ الرحمہ ان کی کتاب لحوف کے نام سے ہے۔ یہ 2 بنیادی کتابیں ہیں جو عربی زبان میں لکھی گئیں، اس وقت کے ہمارے اولین دور کے علماء نے لکھی، ہم اسے رجوع نہیں کرتے، ہم کو معلوم بھی نہیں، اپنے علماء کتابوں کے نام نہیں معلوم۔ اسی طرح حدیث کے سلسلے میں اصول کافی کے نام سے الکافی کی ہے، علامہ کلینی کتاب، ہمارے پہلا سورس یہی ہے جو کتب اربع جو 4 کتابیں کہلاتی ہیں۔ کسی مسئلے میں گفتگو ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تقلید کا موضوع ہے، آپ اس میں دیکھیے اس میں حدیثیں کیا کہتی ہیں، اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں تو ان میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ کو تعجب کریں گے اگر آپ دیکھیں، میرے پاس موجود ہے الکافی کا ترجمہ موجود ہے میرے پاس جلد اول میں، اس میں تقلید کی مذمت میں حدیث اس عنوان سے 2-3-4 حدیثیں موجود ہیں، موافقت میں کوئی حدیث اس میں نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے یہاں کتابوں موجود ہیں وہ اور ہیں، اور جو چیز ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے وہ اور ہے۔ تو یہ ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علمی ورثے کی حفاظت کرتے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، یا وہ عوام سے ڈر گئے یا خواص سے ڈر گئے، کچھ بھی ہوا، لیکن صحیح چیز لوگوں تک نہیں پہنچی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں
آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات کی مقتدر ہیں وہ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کم سے کم بنیادی کتابیں فراہم کرنے کی کوشش کریں. کتابیں چھپ رہی ہیں. دیکھیے جو لوگ بہت سے شیعہ حضرات ہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا کینیڈا میں وہاں بس گئے, ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے بچوں تک دین کا پیغام کیسے پہنچے. انہوں نے کوششیں کی اور انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ کروایا ہے. جو مذہبی کتابیں ہمارے یہاں بنیادی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ کروایا گیا. جو بڑے علماء ہیں انہوں نے ان سے کتابیں لکھوائیں, احادیث کے مجموعے لکھوائے. علامہ محمد حسین طباطبائی ہیں, ان کی کتاب موجود ہے شیعہ کے عنوان سے. وہ ان احادیث کا بھی ایک مجموعہ لکھا ہے مختلف عنوانات جو توحید وغیرہ کے ان کے اوپر. تو کتابیں موجود ہیں. اسی طریقے سے اب ان کا ترجمہ کچھ اردو میں بھی ہونے لگا, کچھ ایران سے ہوا, کچھ پاکستان سے ہوا. اب کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ شیخ مفید کی کتاب جو الارشاد ہے وہ یہاں نظامی پریس سے بھی چھپی ہے. میں نے اس کو نسخے کو نہیں دیکھا, لیکن ہے تو کم سے کم لوگ کوشش کر کے 400 500 600 روپے کا خرچہ کر کے اپنے محلے میں ان کتابوں کو فراہم کر سکتے ہیں. کسی مسجد میں رکھ دی جائے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور حقیقت سے باخبر ہو سکیں. پھر میں یہ کچھ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مان لیجئے. جب بات علماء نے کہی اس کو پڑھیے, اس کو سمجھیے. جب یہ کریں گے آپ تبھی اس پیغام سے واقفیت ہوگی, اور تبھی جو ذاکر آپ کے مجلس پڑھنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب رکھی ہوئی یہاں کے اوپر. آج ہم کچھ پڑھیں گے تو کل بچے یہی کتاب کھول کے دیکھیں گے, جب ذاکر نے پڑھی اس میں فرق ہے تو سوال کرے گا کہ آپ نے کہاں سے پڑھی. لیکن جب تک سب آپ نے چھپا رکھا سرمایہ کو تو آدمی جو چاہے جو پڑھ دے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس علم کو عام کریں. اگر صحیح معنی ہم محب اہل بیت ہیں تب کہ ہم علوم اہل بیت کو خود بھی مطالعہ کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. اگر یہ جذبہ ہم میں بیدار ہو جائے, آپ یقین رکھیں, تو ہماری کایا کلپ ہو سکتی ہے. جو پیغام میں تاثیر اور طاقت پہلے تھی وہی آج بھی ہے. شرط اس بات کی ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے, اس سے دل لگایا جائے, اس کا مطالعہ کیا جائے اور ان ذمہ داریوں کو جو اس علم کے ذریعے سے عائد ہوتی ہیں ان کو نبھایا جائے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم بیساکھیوں کنارے رکھ دیں گے اور اپنی عقل کو استعمال کریں گے. صلوات بھیجیں آپ حضرات. تبھی ہم صحیح معنی میں جو قربانیاں دی گئی ہیں دین کے لیے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہم لوگ تذکرہ سنتے ہیں, جو خون بہایا گیا کربلا کے میدان میں, وہ کوئی معمولی نہیں ہے. وہ معمولی خون نہیں, وہ دین کے بچانے کے لیے ہوا. تو اس دین کو اگر وہ بچ جائے تو وہ قربانیاں کامیاب ہیں. سمجھ لیا صحیح معنی جس کے لیے تو آدمی ہے اللہ اجر دے گا اس کو, قربانی دینے والے کو. لیکن اگر ہم اس میں تعاون کریں اور معاون ہو اس پیغام رسانی میں, کہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں پر آواز استغاثہ تھی کہ حل من ناصر ینصرنا, تو کس کا کہے کا مطالبہ ان کا تھا؟ ان کا مطالبہ تھا ہے کون جو میری نصرت کرے؟ کیا کوئی ناصر ہے, کوئی مددگار ہے جو میری نصرت کرے؟ تو مطالبہ ان کا نصرت کا ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس پیغام کو بدل دیا گیا. جو ہاتھ اٹھے تھے خون حسین کا انتقام لینے کے لیے وہ خود انہی کے سینے پر پلٹا دیے گئے. جیسے کسی بچے نے کوئی قیمتی چیز لے لی ہو آپ سے, آپ کی اینک لے لی ہو, آپ کی گھڑی لے لی ہو, اور آپ اس سے اینک یا گھڑی یوں لے لیں گے تو رونے لگے گا وہ. تو آپ نے اس کو ایک جھنجھنا پکڑا دیا. جب جھنجھنا پکڑا دیا تو اب وہ اس میں مگن ہو جائے گا, قیمتی چیز آپ کو دے دے گا. اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے قیمتی چیز دے دی ہو, بغیر قیمت کی چیز یا معمولی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. وہی یہاں پر بھی ہے. ہماری ذمہ داری امام حسین کی نصرت کرنے کی ہے. حل من ناصرین ینصرنا کا جو ان کا آواز ہے, آواز استغاثہ ہے, اس پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے. ان کی نصرت کرنے کی ضرورت ہے. ان کی نصرت کے معنی کیا ہیں؟ ان کے نصرت کے معنی یہی ہیں کہ اس دین پر عمل پیرا ہوا جائے, اور اس کا جو انقلابی پیغام ہے, جو پیغام امام حسین کے پاس تھا. دیکھیے اتنے لوگ اس زمانے میں تھے, ہم نے جو بے وقتی کی ہم کہتے ہیں وعدہ طفلی تھا امام حسین علیہ السلام کا. تو وعدہ طفلی نہیں تھا جس کو کہہ دیا جائے کہ صاحب بچپنے کا وعدہ تھا کہ معاذ اللہ امام حسین بڑے ہوتے تو کیا جان دینے کا وعدہ نہ کرتے. یا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف امام حسین نے کیونکہ وعدہ کر لیا تھا, یا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے تھے لہذا جان دینا خالی انہی کی ذمہ داری تھی, باقی مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ جن لوگوں نے یزید نے ان سے سوال بیعت کیا, مدینے میں مسلمان موجود تھے, مکے میں موجود تھے, شام میں موجود تھے, اس وقت کی سمجھ لیے جو معلوم دنیا تھی اس وقت کی 1/4 زیادہ پر حکومت تھی اس کی, تو وہ لوگ موجود تھے. ان کی کسی کی ذمہ داری تھی یزید کی مخالفت کرنے کی کہ نہیں؟ یہ ایک سوال میں اکثر کر رہا ہوں. کیا خالی امام حسینی کی ذمہ داری تھی یا اوروں کی ذمہ داری بھی تھی یزید کی بحث انکار کرنے کی؟ یہ مسئلہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. تو یہ آپ اس کا جواب تبھی دے پائیں گے کہ جب آپ بھی دیکھیں کہ ہاں کچھ قرآن میں اس سلسلے میں حکم موجود ہے کہ نہیں. اگر قرآن کریم میں اس بات کا حکم موجود ہے